پتھر مارن جرے سونا دعائی نال الواوی ترے کنڈیاں اتے پر بددعا ہرگز نہ فرماوے کوئی جھل جھل پتھر ول ول کے سمجھاوے تو میں دیکھا محمد واگ دنیا تے کوئی آوے تو میں دیکھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اللہ آپ فرماتا ہے میرے محبوب کہیں ایسا نہ ہو جو محنت آپ کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کیا ہے کہیں اس جہد میں توحید سنانے میں حلال سکھانے میں کتاب و سنت پڑھانے میں ان لوگوں کو دنیا کی فلاح آخرت کی نجات سکھانے میں تو اپنے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اوپر پتھروں کی برسات کر رہے ہیں تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے زخموں سے چور خون میں لطبت جس میں پیغمبر یاد آتا ہے طیف والوں نے رسول اللہ پر اس قدر پتھر برسائے لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے پیارے حد نخلا میں جا پہنچی بحالے خستہ و غمگی وہاں چشمے پہ جا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی بچشم تر رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی دعا مانگی دعا مانگی دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون الہی قوم کو چشم بصیرت دے انہیں نور ہدایت دے انہیں نور بصیرت دے الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر وما ارسلناک الا رحمت یوں اخلاق پیارے کہ جو ہر دکھائے خود کھا کے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی اللہ آپ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب نفسك على آثارهم فإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ رحمت نہ بخشش اللہ کی اسے، محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ رحمت نہ بخشش اللہ کی اسے، جو اس کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہمارے اوپر حقوق بنائے ہیں، مختلف انداز اور پہلو میں نے آپ کے سامنے بے شمار بار حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حق کے بعد ہم یہ دیکھیں دو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی معمولی چیزوں پہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے حق ہیں، حقوق ہیں۔ مذہبی لوگوں سے، سیاسی آدمیوں سے، جتنے بھی لوگ ہیں، کاروباری دنیا دار ہیں یا دیندار، ہر بہن بھائی کو حقوق کی بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ہم دیکھیں ہمارے اوپر سرکار دو عالم حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کا کیا حق ہے۔ اس پیغمبر کا جس نے کتنی قربانیاں دی، کتنی مشقت برداشت کی، گزشتہ خطبہ میں ایک جھلک میں نے سنائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پہلی وہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد دوسرا جو اللہ تعالی نے حکم فرمایا قم فانذر، نیند کو چھوڑو، لوگوں کو ڈراؤ۔ اب پیغمبر نے اتنی ڈرایا، تکلیفیں برداشت کی، خود اللہ نے حوصلہ افزائی بیان کی۔ وہ کیسی حوصلہ افزائی ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سمجھانے میں اتنی جان قربان کر رہے ہیں، اتنی وقت دے رہے ہیں، اتنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اِن لَمْ يُؤْمِنُوا
کے ایمان کے فکر میں، یقین کے فکر میں، یہ یقین لائیں، یہ ایمان لائیں، یہ آگ سے بچ جائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پہلا فکر قرابت داروں کا ہے۔ رحمت دو عالم دیکھو اس پیغمبر کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، جس نے پہلے ہی دنیا والوں کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھو، جب محبوب کریم رؤوف الرحیم ڈرانے لگے، سکھانے لگے، اتنی مشقت، اتنی آزمائشیں امتحان کی، بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، یہ جو تو ان کو حدیث سنا رہا ہے، بات سنا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، فرمان سنا رہا ہے، اعلان بیان فرما رہا ہے، آصفا، کہیں ایسا نہ ہو اس فکر میں تو ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اپنے آپ کو مشقت میں روزانہ ڈالتے ہو، اس انداز میں چلے جاتے ہو، پتھر مارن جرے سونا دعائیں نال الواوے، ٹرے کنڈیاں ہوتے پر بد دعا ہرگز نہ فرماوے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، جس کے اللہ نے ایسی شان بیان فرمائی۔ پہلے ابھی اسلام کی ابتدائی ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، میں اگر تمہیں کہوں کہ تمہارے اوپر ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے، بات مانو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ پھر محبوب نے اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ حقیقت بات یہ ہے، ابو لہب محبوب کا حقیقی چچا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محبوب کریم کو گالی دیتا ہے اور گستاخی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا حق یہ بنایا ہے، لوگوں جس طرح محبوب دعوت میں، تبلیغ میں، اعلان میں، بیان میں، لوگوں کو سلجھانے میں، پڑھانے میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم لقد من اللہ علی المؤمنین، جس طرح اللہ نے انعام فرما کر ایسا بے علموں کو علم پڑھانے والا، لا علموں کو سکھانے والا، دنیا والوں کو سمجھانے والا، پیشوا مقتدی خیر خواہ، دو جہانوں کا سردار بھیجائے۔ اس پیغمبر کی گستاخی اگر کوئی فرش پہ کرے تو اللہ عرش سے جواب دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ اب سمجھایا کہ حمالة الحطب، او لکڑی اٹھانے والی، لقب بیان کر دیا۔ قرآن نے پیغمبر کی گستاخ کا کہ گھٹیا قسم کی عورت، ایندھن اٹھانے والی، تنکے اٹھانے والی، یہ کون ہے؟ ام جمیل ابو لہب کی گھر والی، میرے مدنی کریم کی گستاخی کرنے والی۔ خامد تبا لک یا محمد کہتا ہے، اور بیوی مزمم کہتی ہے کہ ہم مزمم کو نہیں مانتے، جو درد ملا اپنوں سے ملا۔ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلی مخالفت سرکار دو عالم کی گھر سے ہوئی، اپنوں نے کی،
لیکن آپ نے ہمت نہیں آ رہی، وہ ادھر سے گستاخیاں کر رہے ہیں، ادھر سے عرش والا حوصلہ افزائی بیان کرتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ہلاکو ابو لہب، تیرا مال برباد ہو ابو لہب، تو اور تیرا سارا یارانہ گھرانہ آگ میں چلا جائے ابو لہب، تو تیری گھر والی حمالۃ الحطب، یہ جو لکڑیاں اٹھانے والی، ایندھن اٹھانے والی، تنکے اٹھانے والی، اللہ اکبر، یہ جو ہے رات دن اللہ اکبر غلط دماغ والی عورت، اللہ نے اس کا لقب بیان فرما دیا حمالۃ الحطب۔ کون ہے یہ لوگ؟ میاں بیوی میرے مدنی کی گستاخی کرنے والے۔ ایسا محبوب ہے جس کو اللہ نے والضحیٰ کا چہرہ دے دیا، واللیل کی زلفیں عطا فرمائی، وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھ عطا فرمائے، قد نرى تقلب وجهك فی السماء کی بشانی عطا فرمائی، ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھیں بیان فرمائی، اللہ نے یا ایھا المزمل کی کملی بیان فرمائی، یاسین کی سرداری بیان فرمائی، علم نشرح کا سینہ بیان فرمایا۔ ہے کون فرش پہ کھڑا ہو کر محبوب کی گستاخی کرنے والا؟ اللہ اپنے پیغمبر کی اداؤں کا بھی دفاع کرتا ہے اور ان کے مخالفین کا بھی مالک علاج کرتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، گستاخی کرتے ہوئے کفار یہ کہہ رہے ہیں، بڑی گستاخی کیا ہے؟ لمجنون، جس پر قرآن اتارا گیا ہے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ کیا مقصد؟ یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ دنیا والوں کو سمجھایا حق یہ ہے اس پیغمبر کا جس جیسا دانا اللہ نے نہیں بنایا۔ اب حقوق دیکھو رحمت دو عالم کے بارے میں، انک لمجنون، ادھر کفار گستاخی کرتے ہیں یہ مجنون ہے، ادھر عرش سے اعلان ہوتا آتا ہے یہ مجنون کیسے ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو اس کا تو اللہ نے عظمتیں اور ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تو وہ ہے جس کو اللہ نے خلق دیا ہے۔ خلق کیسا دیا ہے؟ ایسا اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ اگر سب سے کوئی وزنی چیز ہے تو کرنسی نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، سب سے قیمتی چیز اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ محمد کریم کی صفت ہے۔ اخلاق سب سے وزنی چیز ہے، جس کا خلق ہے اس کو زندگی میں سکون ہے، اور اخلاق ایسا عمل جو اللہ نے اپنے محبوب کا بنایا۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ ایسے اخلاق والے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔
یوں اخلاق پیارے کہ جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ اللہ آپ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو سمجھا کر سکھا کر، اللہ کیسے سمجھا رہا ہے، بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، آپ خود نہ ہلاک ہو جائیں، خود جان نہ قربان کر بیٹھے، اتنی ان کا فکر ہے محبوب کو۔ جس محبوب کو یہ فکر ہے اللہم رب امتی، محبوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا میں بھی درخواست کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سجدے میں فرمائیں گے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ ایسا پیارا محبوب جو امت کے لیے رات دن کوشش کر رہا ہے کہ میری امت جہالت سے نکل کر علم کی روشنی میں آئے، میری امت گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آئے، میری امت آگ سے نکل کر جنت کے اللہ اکبر پیارے محلوں کی طرف آئے، تو اس نبی کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ ذرا سوچو، کافر بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر تعریف تو کرتے ہیں، ذات کو مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے۔ حق یہ بنتا ہے جتنے مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا وہ اعتراضات کرتے تھے، ان کے حال کیا تھے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فقال الكافرون هذا ساحر كذاب بل عجبوا، عجیب کہہ کر محبوب کو پکارتے تھے، یہ یار عجیب ہے، کیسے عجیب ہے، ہم تو چلے جائیں گے، خاک میں خاک ہو جائیں گے۔ قرآن بے شمار مقامات پر یہ بات سمجھا رہا ہے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں، هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، روز روز یہ ہمیں ڈرا رہا ہے، بلا دیکھو ہم مر جائیں گے، خاک سے خاک ہو جائیں گے، قبرستان میں جا کر بسیدہ ہڈیاں اٹھا کر لاتے اور ایک دوسرے کو کہتے پھر مذاق کرتے۔ کیسی مذاق ہوتی، پھر کیوں تباہی آتی ہے؟ مخول نہ کیا کرو۔ ایک بات تمام ناظرین سامعین یاد کر لیں، یہ جو عذاب آ رہے ہیں، یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ جو وبائیں آ رہی ہیں، یہ جو بلائیں آ رہی ہیں، یہ جو نا اتفاقی آ رہی ہے، حالات حاضرہ میں اگر مجھے کچھ سمجھ آتی ہے تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو خانہ جنگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ مذہبی بیس پہ لڑتے رہے، سیاسی بیس پہ جھگڑتے رہے، اپنے محافظ اور تحفظات کرنے والوں کے خلاف بدگمانی کرتے رہے، تاکہ ان کی جو امن کی زندگی ہے، چین قرار کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، چین قرار سے آرام سے کاروبار اور گھر میں آرام فرما رہے ہیں، یہ چین قراری جب ختم ہو گیا
آدمی چوکیدار کوئی غلط کہنا شروع کر دے، پھر آدمی کا حال یہ ہو ایک دوسرے کوئی بدگمانی اور قتل و غارت گالی گلوچ شروع ہو جائے تو امن نہیں رہے گا۔ اس امن کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے رسول امین کو بھیجا، رحمت للعالمین کو بھیجا۔ آپ نے آ کر پہلا حق یہ ادا کیا، خبردار المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه۔ رسول ہمارے لیے محنت کرے، ایمان یقین کے لیے محنت کرے، رسول اللہ کے قرآن کے پیغام پہنچانے کے لیے محنت کرے، ہم اس رسول کی امت کے شرازے کو بکھیر دیں۔ یہ کیسے ہے یار؟ اب آپ پیغام سنیں اس ہادی کائنات کا، رحمت للعالمین کا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ۔ بندے کے گندے ہونے کی دلیل یہی کافی ہے کہ وہ کسی موحد مسلمان کو حقیر سمجھے۔ وہ حقیر کون سمجھتے تھے؟ قرآن کریم سے آپ کو چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ کبھی جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مذمم کہتے۔ وہ کافر بھی مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی اللہ اکبر رہبر و رہنما کے ساتھ یہی مخول کریں۔ آپ نے نہیں پڑھا؟ ایک گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں رحمت دو عالم کے قتل کے منصوبے انہوں نے بنائے گئے، آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت میں صدیق کھڑے ہوتے ہیں۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے تصدیق کرے، صدیق اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے محبوب کی حوصلہ افزائی کرے، صدیق اس کو کہتے ہیں جو امت میں سب سے پہلے حقوق پہچان لے، پیغمبر کا حق کیا ہے؟ ہمارے اوپر حق یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ تو یقین ایمان والا بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے آپ سے، تمام جہانوں سے زیادہ محبوب مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کو نہ سمجھے۔ کیسے سمجھے؟ دیکھو کیسے سمجھے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں کیا اس محبوب کو اسی لیے قتل کرتے ہو وہ ایک اللہ کی توحید کا علم بلند کرتا ہے؟ پھر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جواب نہ بھی ہو تو وہ اپنی اکثریت پہ ناز کر کے جب دیکھتے ہیں تو وہ مخول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اتنی مخول کیے کہ قرآن نے ہمیں بار بار یہ باتیں سمجھا دی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ وہ جو مجرم لوگ تھے کانوا من الذین آمنوا، جو ایمان والوں کی جماعت صدیق پاک کی، یضحکون ان سے مخول کرتے تھے۔ وہ کل جب آپ آئے تھے تو آپ کی جماعت کے ساتھ مجرم وہ مخول کرتے تھے، آج بھی لوگ ان سے مخول اور مسخری کریں پاک بازوں پر
تبرہ کریں یا ان کے ساتھ مسخری کریں؟ اللہ عرش سے اعلان فرماتا ہے ہلاکت کی وجہ سنو، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ قرآن یہ بتا رہا ہے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے حقوق النبی سمجھنے کے بجائے، رسول کا حق ماننے کے بجائے وہ مخول کیا کرتے تھے۔ کیسے مسخری کرتے تھے؟ محبوب کریم رؤوف الرحیم ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اوپر پتھروں کی برسات کر رہے ہیں۔ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، زخموں سے چور خون میں لطبت جسم پیغمبر یاد آتا ہے۔ طیف والوں نے رسول اللہ پر اس قدر پتھر برسائے، پتھر برسائے، لہو بہنے لگا، زخمی محمد ہو گئے پیارے، حد نخلا میں جا پہنچی بحالے خستہ و غمگی، وہاں چشمے پہ جا کر زخم دھوئے، پٹیاں باندھی بچشم تر، رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی، دعا مانگی، دعا مانگی، دعا مانگی، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، انہیں نور ہدایت دے، انہیں نور بصیرت دے، الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ دیکھو فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اب حق ادا نہیں ہوتا، آدمی تیاری کرے تو کتنی ایک سنائے گا، جیسے ہی سبحان اللہ تجربہ کار اور سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو زندگی کی چھٹی ہو جاتی ہے، چہرے پہ پہلے نشان آ جاتے ہیں کہ بابا اب چھٹی ہونے والی ہے۔ بیان کا بھی ایسے انداز ہے، جب سے جیسے ترتیب میں بات آتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ یہ تھوڑا سنانا زیادہ عمل کی توفیق بخش دے۔ اللہ ہمارے اوپر حق کیا ہے ہمارے محبوب کا، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم ایسے کرو، حکم مانو۔ اطاعت کا معنی ہے حکم مانا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ ایمان کا معنی ہے یقین۔ آج کے خطبے میں ناظرین سامعین کوئی اللہ اکبر تھوڑا پڑا ہوا ہے، کوئی شہری ہے، کوئی دیہاتی ہے، تو اتنی محبوب کی سیرت میں سے سبق لے جائے۔ اطاعت کا معنی ہے حکم مانا، فرما برداری کرنا، تابعداری کرنا۔ ہم نے ساری زندگی تابعداری اللہ کے قرآن کی کرنی ہے یا محبوب کے فرمان کی کرنی ہے۔ اور ایمان کا معنی ہے یقین سے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین۔ ایک طرف آدمی کے اندر یقین بھی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔
کیسے عذاب آتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا نہیں، 2 دن پہلے میں بارڈر کے اوپر بیان کر رہا تھا، ضلع قصور کے کنگن پور سے بھی 10 کلومیٹر آگے، بالکل لین کے اوپر. رات کے 2 بجے میرا بیان شروع ہوا اور دوست مجھے بتا رہے تھے یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ. اب قرآن پاک میں نے دیکھا اصل عذاب جو آ رہا ہے وہ امتی جو ہے اپنے نبی کا حق نہیں پہچان رہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ندلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایسا پرافٹ منافع والا، ایسا اللہ نے نسخہ کیمیاء بتا دیا، بات تھوڑی یاد زیادہ رہ جائے. کیسے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. عذاب جو آ رہے ہیں، اب دیکھیں 3 آیات مختلف مقام سے میں نے پڑھی ہے. اب ایک آیات کی تشریح کرے تو کئی گھنٹے درکار ہے. ایک جملے پہ میں شارٹ بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ان کی اللہ تعالیٰ نے سزا کیا بنائی ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. مخالفت کرتے ہیں حدیث پاک کی، اعلان رسول کی، اللہ کے محبوب کی شریعت کی. پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے. فتنہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کی فرمایا ہے نا، فتنے کے ہمارے ہاں جو معنی ہیں وہ جو بھی ہیں، لیکن قرآن میں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ فرماتا ہے ان تصیبہم فتنہ. فتنہ کیا مقصد ہے؟ آزمائش میں پڑ جائیں گے. مال بھی ہے لیکن نیند نہیں آتی، مال نہیں ہے تو چین نہیں ہے، مال ہے پھر بھی پریشان، مال نہیں ہے پھر بھی پریشان. یہ ساری پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اس کا حل بتایا. هل ندلکم علی تجارہ، ایک تمہیں تجارت بتاؤں. کیسی تجارت ہے؟ ان تصیبہم فتنہ، تم سارے پاکستان والے، دنیا جہان والے، تمام کے تمام عربی اجمی جتنے بھی لوگ ہیں، تم فتنوں سے، ازمائشوں سے، امتحانوں سے، مہنگائی کے طوفان سے، گندے حکمران سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، راستے خراب کرنے کی ضرورت نہیں، قتل و غارت کرنے کی ضرورت نہیں. ایک
طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں دنیا میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. ایسے کرو ان تصیبہم فتنہ، ایک تو فتنوں سے آزمائشوں سے بچ جاؤ گے، او یصیبہم عذاب علیم، یہ وبائیں یہ بلائیں یہ عذاب بھی ٹل جائیں گے. اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا سب کچھ ملا. جنہیں پیارے مدنی کریم محمد مصطفیٰ کا نقشہ پا ملا. اور دنیا میں کامیاب ہونے والوں دیکھو، کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے محبوب کے حقوق پہچان لو. اب حسرت پوری نہیں ہوتی. میرے مدنی کریم اللہ کے گھر کعبۃ اللہ بیت اللہ کے حرم پاک میں مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، کفار ادھر مخول کر رہے ہیں، مسخری مخول میں محبوب کے حقوق وہ کیسے سمجھ، وہ اسلام سے مذاق کریں. اور ہم بھی خود بدلتے نہیں، دین کو بدل دیتے ہیں. ہم خود نہیں بدلے، دین کو بدل دیا. ادھر کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ادھر نہ قرآن پہ عمل نہ حدیث پہ عمل. گھر بار میں دیکھو، کاروبار میں دیکھو، ان کی سیاست میں دیکھو، ان کی تجارت میں دیکھو، ان کے کسی پہلو میں دیکھو، یہ مسلمان کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. جن کا حال یہ ہے کہ کافر بھی شرما جاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یہ کیسے لوگ ہیں یار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں دیکھو میرے مدنی کے حقوق نہ سمجھنے والے کفار مکہ مشورہ کرتے ہیں فلاں جگہ پہ ایک اونٹ کی اللہ اکبر بڑی گندگی پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھاؤ. مدنی نماز پڑھ رہا ہے، اٹھا کر انہوں نے مدنی کریم کے اوپر پھینک دی. صحیح بخاری شریف میں حدیث، سیدنا عبداللہ ابن مسعود قرآن کے قاری ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چھوٹی چھوٹی قد ہے، ضعیف ہیں، نفیس ہیں، اور ادھر سے غریب آدمی ہیں، ادھر سردار مخالفت کر رہے ہیں. جب بڑے لوگ مخالفت کریں تو چھوٹا آدمی 1000 بار سوچتا ہے کہ یار محبت تو میری ان سے نہیں ہے لیکن میں دفاع کیسے کروں. مثال اس طرح سمجھے جس طرح بڑے بڑے لوگ قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، حدیث کی بے ادبی کر رہے ہیں، مساجد کا مذاق اڑا رہے ہیں. عجیب دیندار ہیں، نعرے لگائیں گے. کیا نعرہ ہے؟ محبت رسول پر جان بھی قربان ہے. لیکن کوئی پوچھے خوشی غمی میں تو نے کتنی محبوب کی مانی، گھر بار میں کتنی مانی، لباس میں کس کی مانی، تو دیکھ تو صحیح عادات میں کس کی مانی. کوئی ایک پہلو میں لے لوں تو اتنی وقت درکار ہے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے حالات کیا ہیں. وضاقتہ میں روزانہ روزمرہ کے معاملات میں میں عرض کر رہا ہوں محبوب اللہ تعالیٰ کی عبادت فرما رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود اپنے دل میں پریشان ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری ادھر سے سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لائی. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. لوگوں یاد رکھو جتنی درد باپ کا بیٹی کو ماں کو ہوتا ہے اتنی اور کسی ہستی کو ہو نہیں سکتا. بیٹی آئی
فرمانے لگی اے چچا عبداللہ ابن مسعود، کافروں نے ہمارے بابا پہ مخول کیا ہوا ہے، انہوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، انہوں نے سجدے کے اوپر اونٹ کی ساری اوجری ان کے اوپر اللہ اکبر اوج ڈال دیا گئے، بوجھ ڈال دیا گئے، اب کیا بنے گا؟ حدیث میں آتا ہے ابن مسعود بھی کمزور اور نحیف، اللہ اکبر، تو مائی صاحبہ بھی نوعمر معصوم چھوٹی عمر میں، وہ دونوں پکڑ کر اللہ کے محبوب کے اوپر سے وزن ہٹا رہے ہیں، اور ادھر عرش والا فرما رہا ہے میرے پیارے محبوب آپ گھبرائے نہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، میں نے تیرے نافرمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے ان کے اوپر دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب کیسے آیا؟ ان لوگوں کو زمین نے قبول نہ کیا، ان لوگوں کی موت عبرتناک ہے، جو محبوب کی گستاخی کرے، شریعت سے مخول کرے۔ لوگوں، عمل نہ کرنا گناہ ہے، لیکن ایک اچھے عمل پہ اعتراض کرنا کفر ہے، سمجھتے ہو؟ آج محبت رسول میں یہ بات یاد کر کے جاؤ، ایک آدمی ہے وہ عمل نہیں کرتا، لیکن دوسرا ایک جو عمل کر رہے ہیں، مثال ایک خاتون ہے وہ پردہ نہیں کرتی تو گناہگار ہے، دوسرا اس کا بڑا جرم یہ بنے گا کہ وہ پردہ کرنے والی بیوی پہ مخول کرے۔ ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ گناہگار ہے، مجرم ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان پہ اعتراض کرے۔ ہم بڑا گناہ کر رہے ہیں، خود دیندار نہیں ہے، جو دین والے ان پہ مخول کرتے ہیں۔ اصل شیطان کی سازش ہے اعتماد ختم ہو جائے، ساری دنیا جتنی گناہ کرے لیکن ایک داڑھی والا وہ اندر سے سکھ ہی کیوں نہ ہو تو ہم اس کو مولوی بنا کر کہیں گے دیکھو مولوی کا یہ ہے۔ اللہ کے بندو، دین کی قدر کرو، محبوب نے بڑی محنت کی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، ایسے مصائب آئے، ایسی تکلیفیں آئیں، 70 یار ایک ایک مجلس میں شہید ہو گئے، ایسے مصائب آئے میرے محبوب کی، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یاروں کو ذبح کیا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا، راستے میں کوڑا پھینکا گیا، جن لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں اللہ نے دنیا والوں کو بتایا عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچت۔ ہاں ہم عذاب سے، یہ عذاب ہے ہمارے اوپر مہنگائی کا، اور دوسرا عذاب ہے فتنہ، آزمائش کا۔ آخری بات پھر میرا سلام، چھوٹے چھوٹے معمولی عذاب میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک عذاب ہے مہنگائی کا، وہ تو سمجھ آ رہا ہے۔ دوسرا عذاب ہے کوئی ایک گھر نہیں ہے جہاں اتفاق ہو، کوئی ایک گھر نہیں ہے۔ اگر اتفاق قدرت سے ہو جاتا ہے تو پھر کوئی گھر نہیں ہے جہاں بیماری نہ ہو۔ لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن حل بتا رہا ہے، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله۔ بس حل ہے، حقوق پہچانو، تؤمنون باللہ، سادہ
ہماری زبان میں یہ بات بنے گی، یقین کرو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرو، قرآن و حدیث پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا معنی میں نے پہلے سنا دیا ہے کہ یقین کرنا، کیا کرنا؟ کامل یقین سے اگر تمہارا یہ ایمان بن جائے تو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر یقین ہو، اللہ کے رسول پر یقین ہو تو یقین کا بیڑا پار ہے، کشتی اس کی پار ہے، منزل اس کی آسان ہے، جس کے اندر یقین ہے انا عند الظن عبدی بی۔ آپ کو یاد ہوگا 5-10 سال پہلے میں مسلسل مریض بنتا چلا آ رہا تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے بالکل 100% ٹھیک کر دیا ہے۔ میں نے ایک دوائی حدیث پڑھتے ہوئے پڑھ لی، وہ کیا تھی؟ انا عند الظن عبدی بی۔ جو اللہ پہ یقین کرے گا وہ غریب نہیں رہے گا، بیمار نہیں رہے گا، مشکل میں مشکل والا نہیں رہے گا۔ ہاں اگر تھوڑی تکلیف بھی آئے گی تو وہ یہ سمجھے کہ شاید میرے گناہ دھل رہے ہیں، اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ اسی لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری امت کو تکلیفیں اٹھا کر دنیا میں اللہ اکبر یہ سمجھا دیا کہ لوگوں سیت چاہتے ہو تو ایماندار بن جاؤ، ایماندار بننا چاہتے ہو تو یقین کرو، جس طرح مدنی پاک نے تکلیفیں اٹھا کر اکیلے چلے تھے، وہ اکیلا پیغمبر پوری دنیا میں ایک آواز قولوا لا الہ الا اللہ، اکیلا پیغمبر یقین سے کام کیا۔ آج عرب و عجم میں پوری دنیا میں ایک کتاب آئی، یقین سے کام کیا۔ آج کے بعد جتنی ناظرین سامعین سن رہے ہو تو کامل یقین ایمان ایسا رکھو کہ ہمارے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھ بھی دیتا ہے، سکھ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشحالیاں بھی آ جاتی ہیں، ہمارے یقین ہے غربت بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مال و متاع کی فراوانی بھی دے دیتا ہے، ہمارا یقین ہے رات بھی آتی ہے تو دن بھی آ جاتا ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہر حال میں، ہر معیار میں، ہر مشکل میں ہم دیکھ لیں وہ بھی وقت تھا کہ محبوب کی زندگی کیسی تھی، پتھر مارن جرے سونا دعائی نال الواوے ترے کنڈیاں اتے پر بد دعا ہرگز نہ فرماوے کوئی جھل جھل پتھر ول ول کے سمجھاوے تو میں دیکھا محمد واگ دنیا تے کوئی آوے تو میں دیکھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اللہ آپ فرماتا ہے میرے محبوب کہیں ایسا نہ ہو جو محنت آپ کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کیا ہے، کہیں اس جہد میں توحید سنانے میں، حلال سکھانے میں، کتاب و سنت پڑھانے میں، ان لوگوں کو دنیا کی فلاح آخرت کی نجات سکھانے میں تو اپنے آپ کو اللہ اکبر قربان نہ کر دے تو دنیا میں اللہ اکبر ہلاک نہ ہو جائے تو دنیا میں اسی سلسلے میں اللہ اکبر تیرے اوپر کوئی اور مشکل وقت نہ آ جائے۔ میرے محبوب ادفع باللتی ہی احسن، یہ الگ عنوان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو پہلا خطبہ جمعہ ہوگا اس میں باقی حصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں محبوب کریم کی سچی غلامی نصیب فرما،
جس طرح ہمارا عقیدہ ہے محبوب پر جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، اسی طرح ہمیں عمل کرنے والا، اپنی زندگی میں محبوب کی سنت اپنانے والا، صحیح انداز میں لیل و نہار شب و روز بسر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، ایمان پہ بخش دے، اللہ قرآن پہ بخش دے، محبوب کے فرمان پہ بخش دے۔ جب موت آئے شہادت والی موت نصیب فرما دے، جب دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں تیرے مدنی کا فرمان ہو، تو ہم یہ کہتے چلیں کہ اللہ کی ساری دولت اللہ نے ہمیں دے دی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس محبوب کے نقش قدم پہ چلائے جس نے کہا میرے ایک ہاتھ پہ تم سورج رکھ دو، دوسرے پہ چاند رکھ دو، ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، لیکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان کرنے، منوانے، سنانے سے باز نہیں آ سکتا۔ اس پیغمبر کے حق کیا ہے ہمارے اوپر جنہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، مصیبتیں، مصائب، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی حصہ باقی ہے، آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ یہ بیان ہوگا کہ محبوب کے پاک یاروں نے محبوب کی سنت پہ عمل کر کے آپ کی محبت کے حقوق کیسے ادا کیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔